بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ملے، اور کامیابی ہمارے سے ایک قدم دور ہوتی ہے، لیکن شیطان نے ہم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں بھی طرح طرح کے ہم کو خیال آتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا کام نہیں ہوتا، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ بخیل ہے اور وہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور ہم نے اس کے دھوکے میں بالکل بھی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت ہی بہترین ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جو آج کل کی جو بہت ہی پریشانی ہے، مجھ سمیت ہر آدمی کو جس چیز کی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کہاں سے ہوگا، کون کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسا بہترین رزق عطا ہوگا کہ جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو بنانے کے لیے اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے، اور ہم اس کے راستے پر چلنے والے بنے ہوئے ہیں کہ بس جی میں یہ کام کروں گا تو میرے کام بنیں گے۔ میرے پیارو، جب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا، تقوی کو اختیار نہیں کرنا، تو نہ میرے کام بن سکتے ہیں اور نہ ہی میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، یعنی کچھ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہمیں یہ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ہمارے اچھے اور برے اعمال سے تو ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائشیں بھی دی ہیں، پریشانیاں بھی دی ہیں، تکالیف بھی دی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، بیماری کی صورت میں اور تنگ دستی کی صورت میں، اور بہت سے مسائل جو انسان پر آتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارو، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہر کوشش میں راضی کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ شیطان مردود ہم کو مایوس کر دے، اور اتنی مایوسی اور گمراہی میں ہم لوگ چلے جائیں کہ ہم اس دنیا سے ہی گمراہ ہو کر چلے جائیں، اور یہاں تو جو زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، تھوڑی ہوگی بہت ہوگی، ایک دن اس زندگی نے ختم ہونا ہے۔ لیکن وہاں کی زندگی میرے پیارو ابدالآباد زندگی ہے، اور اس کا نہ کچھ خاتمہ ہے اور نہ انسان کا وہاں سے چھٹکارا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر اپنا توکل قائم کریں، اللہ سے اپنی لو لگائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ تعالی ہمارے لیے راستے بھی کھولیں گے، ہمارے رزق بھی وسیع ہوں گے، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ تعالی ہمارے اندر ایک یقین کو پیدا کر دیں گے کہ جس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی چلنے والے بن جائیں گے، اور ہمارے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو
پورا پورا تقوی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکالیف سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔